بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں ثم رددناہ اسفل سافلین کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی پھر وہ نیچے سے نیچے تر والوں میں سے ہو گیا. یعنی بنایا تو احسنی تقویم پہ تھا، بنایا تو اس کو بیسٹ آف کیریکٹرز میں تھا، لیکن وہ پھر بہت ہی ذلت کا شکار ہو گیا. اچھا، یہاں پہ دیکھیں کہ جو اس وقت ورلڈ ویو ہے دنیا کا یا سیکولر ورلڈ کا، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اصل میں ایک جانور ہے، اور انسان بائی نیچر جو ہے نا وہ خبیث ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس وقت ویسٹرن ورلڈ ویو کی سمری ہے کہ انسان بائی نیچر خبیث ہے، بائی نیچر خبیث ہے. اس کو صرف اپرچونٹیز نہیں ملتی. اگر انسان کو اپرچونٹی ملے وہ تیش نیش کر دیں گے ہر چیز کو. انسان اگر شریف بنتا ہے تو وہ صرف ڈنڈے کی وجہ سے بنتا ہے. اور آپ دیکھیں پوری ویسٹرن ورلڈ میں ان کے لاز بڑے اسٹرکٹ ہیں. گاڑی چلانی ہے فائن ہو جاتا ہے، فوراً پکڑ لیتے ہیں. ہلکا سا ادھر ادھر آپ ہونا فوراً پکڑ لیتے ہیں آپ کو. تو ہر بندہ تمیز سے گزارا. اور پھر اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ دیکھو جب کبھی کہیں بلیک آؤٹ ہوتا ہے، یہی باہر کے ممالک میں لوٹ کھسوٹ شروع ہو جاتی ہے. یہی باہر کے ممالک میں لوگ جو ہیں وہ افراتفری کا عالم مچ جاتا ہے جیسے ہی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے تھوڑی سی خراب ہوتی ہے. تو اب یہ بات ہم کیسے سمجھیں کہ یہ یہاں تک ویسٹرن ورلڈ کیسے پہنچی کہ انسان ہوتا ہی خبیث ہے، ہوتا ہی ایک اندر سے کمینہ ہوتا ہے انسان. یہ بیسیکلی ان کا کہنے کا مقصد ہے. یہاں تک یہ کیسے پہنچے؟ فار ایگزامپل، جب یہ کہا آپ نے کہ انسان صرف کیمیکلز ہے اور سول ہے ہی نہیں، تو پھر انسان میں اور کسی اور جانور میں کیا فرق ہے؟ ڈارون نے کیا کہا تھا؟ ڈارون نے یہ کہا تھا نا کہ آپ تھوڑے سے ایڈوانس لیول کے بندر ہو بس، اور تو کچھ نہیں ہو. مطلب شیر، چیتا، گھوڑا، گدھا، بندر، اور انسان بس تھوڑا سا ایڈوانس لیول کا بندر ہے، اور تو کچھ نہیں ہے. آپ اگر کہ نہیں میں تو میرے پاس شعور ہے فلاں، کہ نہیں، تم ایکچولی تم جانور ہی ہو. بس یو آر اے سوشل اینیمل، سوشل بٹ یو آر این اینیمل، ہو تم جانور. آگے جا کے اور فلسفیوں کو آپ پڑھنا شروع کریں، جس طرح فرائڈ ہے. سائیکالوجی میں ہمیشہ فرائڈ کو اس کا فاؤنڈنگ فادر مانا جاتا ہے. ماڈرن سائیکالوجی میں فرائڈ کہتا تھا کہ انسان جو ہے، یعنی بیسکلی فرائڈ سے پہلے لوگوں کا یہ کہنا تھا، جو اس سے پہلے لوگ آئے فلسفی، انہوں نے کہا تھا کہ انسان جو ہے نا اس کی موٹیویشن کیا ہے، انسان کسی کے ساتھ اچھا کیوں کرتا ہے. اگر انسان بائی نیچر خبیث ہے اور بائی نیچر ہی خراب ہے تو انسان اچھا کیوں کرتا ہے؟ تو پھر بعض فلسفیوں نے یہ کہا کہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ کھانے سے موٹیویٹ ہوتا ہے. He wants to feed himself. تو اپنے پیٹ پالنے کے لیے وہ کسی کے ساتھ بھی نیکی کر دے گا. پھر کچھ فلسفیوں نے کہا کہ نہیں، پیٹ پالنا نہیں، اپنے آپ کو پروٹیکشن دینے کے لیے کرتا ہے. اس کو اپنے لیے گھر چاہیے ہوتا ہے، چھت چاہیے اپنے اوپر، اس کو اپنے یہ کپڑے چاہیے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس نے سردی گرمی سے. تو کچھ نے کہا کہ وہ اس لیے اس کی موٹیویشن جو ہے نا وہ بیسکلی کیا ہے، وہ آپ کے کھانا ہے. بیسکلی he wants to feed himself. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، کھانا نہیں ہے، وہ اس کا ڈیزائر ٹو پروٹیکٹ ہمسیلف ہے. اور پھر فرائڈ جو ہے انہوں نے آ کے یہ کہا، ایک اور ہی انہوں نے مطلب بہت ہی فضول بات کہہ دی. انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ اپنی سیکشول ڈیزائر سے موٹیویٹ ہو رہا ہے. حتیٰ کہ اس نے یہ یہاں تک کی باتیں کہیں کہ ماں اور بچے میں بھی تھوڑا تھوڑا یہ جراثیم پائے جاتے ہیں، باپ اور بیٹی میں بھی پائے جاتے ہیں، بہن بھائی میں بھی پائے جاتے ہیں. سارے آپس میں جو موٹیویٹڈ ہیں، اٹ از بیکاز آف سیکشول ڈیزائرز. ایون دو وہ مینیفیسٹ نہیں ہوتے، وہ سبلیمنل ہوتے ہیں، اور وہ یوں ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. بڑا اس نے اس کو اپنی طرف سے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی کہ انسان جو ہے وہ اس وجہ سے موٹیویٹ ہوتا ہے وہ خبیث ہی ہے. اس کو تھوڑا سا چانس ملے گا وہ ان چیزوں کو استعمال کرے گا. اور ہمیں اوپر سے کوئی ڈنڈا چاہیے ہوگا انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ادروائز دس ول بیکم اے جنگل. یہ سارا کا سارا جنگل بن جائے گا، کیونکہ اس کے علاوہ انسان کے پاس نیکی کرنے کی کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی. یا وہ کھانا کھانا چاہتا ہے، یا پروٹیکشن چاہتا ہے، یا سیکشول اپنے ڈیزائرز کو فلفل کرتا ہے. یہ انسان کے موٹیویٹرز ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ آپ نے اللہ کو تو نکال دیا نا، اللہ کو آپ نے نکال دیا، آپ نے قیامت کو نکال دیا، آپ نے روح کو نکال دیا، انسان کو بنا دیا جناب والا جانور. اس کی ساری موٹیویشن، کیونکہ جانور کی کیا موٹیویشن ہوتی ہے؟ جانور کیا کرتا ہے؟ جانور کھاتا ہے، ریپروڈیوس کرتا ہے. تو آپ کیا ہو؟ کھاؤ اور ریپروڈیوس کرو. یہ رچرڈ ڈاکنز جو ہے جس نے کتاب لکھی دی گاڈ ڈیلوژن، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہیومن بینگ کا پرپس کیا ہے؟ اس نے کہا the purpose of a human being is survival and reproduction. مطلب آپ کو اللہ نے کہا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا، ملائکہ سے سجدہ کروایا آدم علیہ السلام کے آگے.
اور کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آپ نے کہا کچھ بھی نہیں, اس کی ٹوٹل موٹیویشن جو ہے وہ کام اس کا کیا ہے, بس سروائیول اینڈ ریپروڈکشن, جسٹ لائک ایوری بڈی ایلس. آپ میں اور چونٹی میں کیا فرق ہے, آپ میں اور گٹر کے چوہے میں کیا فرق ہے, کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی سروائیول اینڈ ریپروڈکشن کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں. تو بیسکلی انسان کو لمٹ کر دیا اور پھر جسٹیفائی کیا. آپ کو پتا ہے بہت سارے آج کے جو ماڈرن فلسفی ہیں وہ فری ویل میں بلیو نہیں کرتے کہ انسان کے پاس فری ویل ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہر انسان اپنے حالات کا پروڈکٹ ہوتا ہے. ایوری مین از اے پروڈکٹ آف دیئر سوسائٹی اینڈ انوائرمنٹ. مطلب اگر ایک انسان برا کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے یار, اس کی انوائرمنٹ ہی ایسی تھی, اس نے یہی کرنا تھا نا. یہ اسلام نہیں سکھاتا. اگر ایک انسان جو ہے وہ کسی کا ریپ کر رہا ہے تو ماڈرن سوسائٹی کے سویلائزیشن کے لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو اس کی انوائرمنٹ یہ تھی, وہ پیدا ایسے ہوا, حالات واقعات نے اس کو بنا دیا, تو بس ایک ایسے ہی تھا, ڈٹرمنسٹک سا ہمارا فریم ورک ہے دنیا کے بارے میں. وہ یہ کہتے ہیں, لیکن یہ اسلام نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے جو بھی تمہارے انوائرمنٹ ہے, جو بھی سرکمسٹانس ہے, تم یعنی انسان کے بچے بن کے رہو. تم پروف کرو کہ تم انسان ہو, تم جانور نہیں ہو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہمیں دین یہ کہتا ہے. دین یہ نہیں کہتا کہ جو بھی ہو رہا ہے تمہارے معاشرے میں تم اس کا ایک پروڈکٹ بن جاؤ, یہ نہیں کہا گیا ہمیں. سو یہ جو چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اصل میں ان کا فلسفہ تھا جس کو قرآن جو ہے ان آیات کے ذریعے رد کر رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 29 میں, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, کہ یہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے پیدا کیا تیرے لیے, انسان کے لیے, جو کچھ زمین میں ہے, ہر چیز کو تیرے لیے مسخر کر دیا, تجھے زمین میں اکرام کے ساتھ بھیج دیا. فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو, اور انسان کو اتنے اعلیٰ مقام پر فائز کیا, لیکن انسان کی بدبختی کہ وہ جا کے پتھروں کے آگے سجدے کر رہا ہے, مردوں کے آگے سجدے کر رہا ہے, جانوروں کو اپنا رب مان رہا ہے. عجیب ہے انسان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ نے تجھے کیا مقام دیا تھا, تو کہاں ذلیل کر رہا ہے اپنے آپ کو. تجھے کیا مقام اور مرتبہ دیا تھا, تجھے انیٹ گڈنس تھی تیرے اندر. یعنی جو ماڈرن فلسفہ ہے, جو لبرل مائنڈ سیٹ ہے, اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے. لبرل مائنڈ سیٹ کہتا ہے انسان خبیث ہے, وہ ڈنڈے کے زور سے ٹھیک ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, انسان اندر سے ٹھیک ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان بائی نیچر اچھا ہے, ہر بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے. اور اسی کی اعلیٰ مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان اوتھس میں دی, جہاں پہ کہا کہ یعنی نوح علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا, عیسیٰ علیہ السلام کا, ابراہیم علیہ السلام کا, موسیٰ علیہ السلام کا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ جب قسمیں کھائی گئیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ جو اللہ کے نبی تھے, یہ تو بتاؤ ان کی موٹیویشن کیا تھی, جنہوں نے بے لوث ہو کر, بالکل بے لوث ہو کر لوگوں کی خدمت کی, لوگوں کو دین کی دعوت دی, اس دعوت میں مشکلیں بھی سہ لیں, ہر قسم کی اذیت سے بھی گزرے, ہر قسم کی آزمائش سے گزرے, لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹے. ان کو کیا چیز موٹیویٹ کر رہی تھی, اور ان کی راہ پہ چلنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے. کہاں گیا تمہارا فرائیڈ, کہاں گئے تمہارے باقی یعنی جو سوڈو انٹلیکچوئلز جو کہ انسان کو لمٹ کر رہے ہیں کہ انسان ایک جانور سے اوپر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں, اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے ایسے ایسے پیغمبر آئے, ایسے ایسے لوگ آئے. آپ اٹھا کے دیکھیے, اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیے, پیغمبر اور انبیاء تو دور کی بات, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ایسی ایسی مثالیں آپ کو ملتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی موٹیویشن نہیں تھی سوائے یہ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا, صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار کس پہ؟ نیت پر ہے. تو جو مسلمان ہے اس کی تو نیت یہ ہوتی ہے کہ بس میرا رب راضی ہو جائے. نہ اس میں پیٹ کے ڈیزائرز ہیں, نہ اس میں کوئی سیکشول ڈیزائرز انوالوڈ ہیں, نہ اس میں کوئی اپنے آپ کو شیلٹر دینے کے ڈیزائرز ہیں, بلکہ کیسے جسٹیفائی کرو گے ان لوگوں کا جو جنگوں میں شہادت لے لیتے ہیں, جو مسکرا کے میدان جنگ میں کود جاتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا, اللہ نے ہمیں آزما لیا. کہاں گئی تمہاری ساری فلسفی ان کے معاملے میں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چیز بتا رہے ہیں قرآن مجید میں, یہ اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے, اس سے اوپر کوئی فلسفہ نہیں ہے جو قرآن مجید کا فلسفہ ہے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچے مقام پر پیدا کیا تھا, لیکن پھر یہی لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یعنی ہمارا آج کا البیہ کیا ہے, ہم ایک طرف لبرل ورلڈ ویو جو ہے اس کو بڑا سراہتے ہیں کہ جی دیکھو دنیا لبرل ہوگی, سیکولر ہوگی. دیکھو نا کتنی ترقی کی ہم نے سائنس میں, ہم نے سڑکیں بنا دیں, ہم نے جو ہے وہ بڑے بڑی بلڈنگیں بنا دیں, ہم نے 7 اسٹار ہوٹلز بنا دیے, ہم نے بڑے بڑے تھیم پارکس بنا دیے, ہم نے لگژری بیچ ریزورٹس بنا دیے, طرح طرح کی گاڑیاں ہم نے ایجاد کر لی, لیمبورگینی, فراری, ایسٹن مارٹن,
ہر طرح کی ٹیکنالوجی آج اویلیبل ہے. لیپ ٹاپس آ چکے ہیں, ڈیجیٹل نیٹ ورکس آ چکے ہیں, سیٹلائٹ کمیونیکیشن چل رہی ہوتی ہے, مارس پہ ہم اپنے پروبس بھجوا رہے ہیں. دیکھو اس انسان کہاں پہنچ گیا ہے. ہم ہیومن پروگرس کی پیک پہ ہیں. خدا کی قسم یہ ہیومن انسانوں کی جو ڈکلائن کے پیک پہ ہم لوگ, کیونکہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اچھے انسان بن گئے ہو. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کا تعلق انسانیت کے ساتھ نہیں ہے, یہ اس سے انڈیپینڈنٹ ہے. آج اگر ہم ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ ہیں, آج سوسائڈ ریٹس پوری دنیا میں کبھی اتنے ہائی سوسائڈ ریٹس نہیں ہوئے جتنے آج ہیں. اتنی زیادہ ڈپریشن پوری دنیا میں کبھی نہیں ہوئی آج تک جتنی آج ہے. اتنی زیادہ کرائمز, ڈومیسٹک وائلنس, ابیوز, سٹیلنگ, رابری, مرڈر, اس کو آپ پروگرس کہتے ہو؟ پوری انسانی تاریخ میں کبھی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوا جتنا آج انسانوں کے ساتھ ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنی روح کو بلا دیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, تم نے اللہ کو بلایا, اللہ نے تمہیں تمہارا آپ بلا دیا. تم ایک مشین بن کے رہ گئے, ایک جانور بن کے رہ گئے. یہ انسان نے اپنے ساتھ کیا ہے. آج ہم لوگوں نے سائنسز کے پیچھے لگ کے ہم نے اپنی روح کو بلا دیا, ہم نے اپنے رب کو بلا دیا, ہم نے اپنی آخرت کو بلا دیا. ہم یہ کبھی بھی ایڈوکیٹ نہیں کرتے کہ آپ سائنسز نہ پڑھیں. سائنس ایک ٹول ہے دنیا کو دریافت کرنے کا, لیکن سائنس بگن آل اینڈ اینڈ آل نہیں ہے. سائنس صرف ایک ٹول تھا دنیا کو ایکسپلور کرنے کا, دنیا کو ڈسکور کرنے کا, لیکن یہ کلی سولوشن نہیں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فلسفہ بیان کیا یہاں پہ وہ یہ ہے کہ انسان کو پیدا بڑے زبردست انداز میں کیا گیا تھا. اندر سے انسان بہت اچھا تھا, معصوم تھا, لیکن پھر کیا کیا انسان نے خود جو ہے نا اپنے آپ کو ذلیل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. سورہ اعراف میں آیت نمبر 179 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الغافلون, یہ غافل لوگ ہیں, یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں, کیونکہ جانور بھی اتنا خراب نہیں ہوتا جتنا انسان ہو جاتا ہے. جانور بھی اتنا خراب نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے کہ انسان ہونا چاہے اچھا تو وہ ملائکہ سے بھی اوپر جا سکتا ہے, حتیٰ کہ ملائکہ اس کو سجدہ کرے. اگر انسان اچھا ہونا چاہے تو اتنا اچھا ہو سکتا ہے, اور اگر انسان برا ہونا چاہے تو پھر اس سے برا بھی اور کوئی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ گٹر کے چوہے ہوں یا خنزیر ہوں یا گندے سے گندا کوئی کاکروچ ہو, وہ بھی وہ کام نہیں کرتے جو انسان کرتا ہے. وہ بھی دوسرے ملکوں پہ ایٹم بم نہیں مارتے, وہ بھی پورے بستیوں کو ریپ نہیں کر دیتے, وہ بھی بچوں اور بچیوں کا بے دریغ قتل نہیں کرتے, وہ بھی ایسے واقعات نہیں کرتے جہاں پہ ہمیں پاکستان میں ایک بندہ ملا جس نے 100 سے زائد بچہ مار دیا تھا اور ڈرم کے اندر ان کی باڈیز کو ڈالا ہوا تھا تیزاب کے اندر. ایسا بندہ جو پاکستان میں ملا جو کہ جو ہے نا بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کی فلمیں بنا کے اسکینڈینیوین کنٹریز کو بھیج رہا ہے, پیڈوفائل پورن انڈسٹری کو سپورٹ کر رہا ہے. ایسے بھی گھٹیا لوگ ہوتے ہیں. ثم رددناہ اسفل سافلین, یہ اسفل سافلین یعنی کہ سب سے نچلی جگہ کے لوگ ہیں, نچلی سطح کے لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ منافقین کا ذکر کیا قرآن مجید میں, وہ بھی کہا کہ وہ سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے جہنم کے. اسفل کا لفظ جہاں پہ بھی استعمال کیا کہ سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. سو یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے نفس کے پجاری بن چکے ہیں. یہ جو انسان ہے یہ اپنے نفس کا پجاری بن چکا ہے, اور اس کو لگتا یہ ہے کہ میں جو ہوں نا میں کو بڑی توپ چیز بن گیا ہوں, میں کو بڑا کوئی ٹاپ کی چیز بن گیا ہوں, حالانکہ یہ صرف اپنے نفس کا پجاری ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اس معاشرے میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں, جیسا کہ ابھی صرف آپ امریکہ کی بات کریں جو اپنے آپ کو ورلڈ سپر پاور کہتا ہے, ان کا بل کلنٹن پریزیڈنٹ تھا, وہ ایک فحش قسم کے اسکینڈل میں پکڑا گیا. سی آئی اے کا جنرل تھا, ڈائریکٹر تھا جنرل ڈیوڈ پیٹریس, وہ پکڑا گیا ایک بہت بڑے اسکینڈل کے اندر. یعنی یہ آپ کے وہ لوگ ہیں جو آپ کے سب سے ٹاپ کے لوگ ہیں, جن کو آپ معاشرے کا سب سے یعنی اعلیٰ مقام دیتے ہو. ایک کو آپ نے پریزیڈنٹ بنایا ہوا ہے, ایک کو آپ نے ڈائریکٹر سی آئی اے لگایا ہوا ہے, اور یہ ایسے کاموں میں پکڑے جاتے ہیں جو آپ مطلب کہتے ہو کہ یار تمہاری سٹیٹس کو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا. اتنے گھٹیا کام, مطلب کہاں ہے تمہاری ایجوکیشن؟ ہماری ایجوکیشن کا مقصد کیا تھا؟ انسان کا بچہ بنانا, اچھے اخلاق اور کردار والا بنانا. تمہارے اندر کہاں اخلاقیات ہے؟ تمہاری تو حیا ہی نہیں ہے تمہارے اندر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جس کی حیا چلی جائے نا وہ کچھ اس سے پہ کچھ بھی امید رکھ سکتے ہو تم, کہ جس کی حیا چلی جائے وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ تو انسان کا المیہ اس وقت کہ جو سب سے آپ کو لگتا ہے کہ بڑے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ تبارک اللہ اتنے اونچے عہدوں پہ فائز لوگ جو ہیں وہ بھی کرپشن کے اندر سارے ملوث ہیں. کہاں گئی تمہاری انسانیت؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا انسان کو بڑے اچھے انداز میں.
ثم رددناه اسفل سافلین. اور رددنا یعنی رد ہونے کا مطلب ہے کسی چیز کو یعنی انکار کر دینا, پھینک دینا. تو یہ یا کسی چیز کو یعنی واپس لوٹ آنا اس کا. تو پیدا تو بڑے اعلیٰ طریقے سے ہوا تھا, لیکن وہ سب سے نچلے جو نا گڑھے کی طرف چلا گیا. اچھا, یہاں پہ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ اسفل سافلین کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ انسان جہنمی ہے, یعنی وہ انسان جو اپنی انسانیت سے دور ہو گیا نا, یہ پھر جہنم کے راستے پہ چل پڑا ہے اور اس نے اپنے آپ کو خود ذلیل کر دیا. آگے فرمایا گیا آیت نمبر 6 میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. تو اس ٹاپک کے بعد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا, لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے, فلہم اجر غیر ممنون, ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا. یعنی دو چیزیں نا, انسان کا ایمان اس کے اندر ہے اور اعمال صالحہ باہر ہے. میں نے کہا تھا نا کہ یہ انسان کے دو سٹیٹس ہیں, انسان کا ایک انورڈ ہے اور ایک آؤٹ ورڈ ہے. اندر اس کی روح ہے, اگر وہ ٹھیک ہے, جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جس طرح آپ کے دل کے اندر یعنی آپ کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے, اور وہ آپ کا دل ہے. تو اگر اندر سے انسان ٹھیک ہے نا تو باہر سے آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. اگر اندر سے ہی خبیث ہے تو اس کی خباثت باہر بھی نظر آئے گی. تو اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یعنی اندر سے ایمان ان کا ہے, اللہ کو ماننے والے ہیں, روز قیامت کو ماننے والے ہیں اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں, دونوں چیزیں کرتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس کے بارے میں ڈیٹیل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جب ہم لوگ کریں گے تفسیر سورۃ العصر, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم یہ ٹاپک ڈیٹیل میں کور کریں گے کیونکہ یہ کافی لمبا ٹاپک ہے, تو آج اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو ہم لوگ مزید ڈیٹیل میں کریں. انشاءاللہ سورۃ العصر کی جب تفسیر ہوگی تب میں انشاءاللہ اس کو واضح کر کے بیان کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لاتے ہیں, کس پر ایمان لاتے ہیں؟ آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر والقدر خیرہ و شر, اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں, آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں, یعنی جتنی بھی غیب کی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں, آخرت پر ایمان لاتے ہیں, ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں, اندر سے یہ بات مانتے ہیں اور پھر نیک اعمال کرتے ہیں. یعنی آپ کے اعمال جو ہے نا, جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا آپ کا عمل ہوگا. یعنی جو بندہ واقعتاً اللہ کو مانتا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو, اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس بات کی گواہی دے گا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے. جس انسان کو پتا ہو کہ میں نے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے, میں قیامت پر ایمان لاتا ہوں, جس کی روح اس بات پہ مطمئن ہے, وہ آٹومیٹکلی خیر و بھلائی والے کام کرے گا, اعمال صالحہ کرے گا. اور اس کی جو موٹیویشن ہے نا وہ نہیں ہے جو فلسفی کہہ رہے ہیں, اس کی موٹیویشن اللہ ہے, اس کی موٹیویشن آخرت میں نیک لوگوں کی صحبت میں آنا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس کی یہ موٹیویشن ہے جس کی وجہ سے وہ دن رات ایک کر دے گا, شہادت بھی پالے گا, کچھ بھی کر لے گا. اسی لیے آج تک گورا جو ہے نا وہ مسلمان کو سمجھ نہیں سکا. ہمارے علماء کہا کرتے تھے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے, ان کافروں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دل میں ایمان کی مٹھاس کتنی ہے, ہم کیا وہ لذت محسوس کرتے ہیں ایمان کی, خدا کی قسم ہماری گردنیں کاٹ کے ہمارے اندر سے نکال لیں. لیکن یہ تب تک نہیں سمجھ پائیں گے جب تک یہ اسلام قبول نہیں کرتے اور یہ خود نہیں کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جب تک یہ خود اسلام میں نہیں آتے تب تک یہ ان کو ہنٹ بھی نہیں ملے گی کہ ہمارے دل میں کیا گزر رہی ہوتی ہے, کہ ہمیں کتنا اطمینان ملتا ہے, کتنا سکون ملتا ہے نماز پڑھنے میں, ہمیں کتنی لذت آتی ہے اپنے رب کی رضا میں خوش ہونے میں, ہمیں کتنی ہماری بے چینیاں دور ہو جاتی ہیں جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, جب ہم خیر کے کام کرتے ہیں. اللہ ہمارے دل میں ایک ٹھنڈک ڈال دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اطمینان ڈالتا ہے. کیسے سمجھائیں ان کو, کیسے سمجھائیں؟ یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بندے کو ایکسپیرینس ہی آتی ہیں. یعنی آپ نے دنیا کا کوئی بہترین ڈرنک ہو نا, دنیا کا کوئی بہترین ڈرنک ہو, ایک بندہ جس نے پیا ہی نہیں ہے وہ, آپ اس کو 10 گھنٹے سمجھاتے رہے کہ اس کا ذائقہ یوں ہے, اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک کہ وہ پیے گا نہیں. پیے گا, اس کی ٹھنڈک اس کے جسم میں جائے گی, کہے گا ہاں اب سمجھ آئی یار یہ کیا چیز ہوتی ہے. جب تک اسلام کو آپ گھول کے نہیں پیئیں گے نا تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا اسلام کیا ہے. تو یہ اصل میں فلسفہ ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اصل میں جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے, فلہم, انہی کے لیے, اجرہم غیر ممنون, ان کے لیے ایک ایسا اجر ہے غیر ممنون جو کبھی ختم نہیں ہوگا, جو کبھی کٹے گا نہیں. بس ان کو اجر ملتا جائے گا, ملتا جائے گا, ملتا جائے گا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا, آخرت میں بھی دے گا. اور دنیا کا سب سے بڑا اجر جو ان کو ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو حلاوت ایمان دے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو دین کی مٹھاس چکھا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو مطمئن کر دیتا ہے جس کام میں وہ ہوتے ہیں. چاہے ان کے پاس فائنینشیل مینز نہ بھی ہوں, وہ راضی ہوتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں, وہ مسکرا دیتے ہیں, وہ ٹینشنیں نہیں لیتے.
کیونکہ ان کو پتہ ہے اللہ ان کے ساتھ ہے. لیکن دوسری دنیا جو ہے جہاں پہ آپ نے مٹیریل میں تو آگے چلے گئے اور سول کو بھلا دیا, وہاں پہ سوائے ڈپریشن کے, انگزائٹی کے, اندھیرے کے, لونلینس کے, ایمٹینس کے اور کچھ نہیں ہے. میں ریسنٹلی ایک آرٹیکل پڑھا تھا جہاں پہ مینشن کیا کہ جاپان کے اندر, جاپان جیسا ملک جو کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی پیک پہ ہے, وہاں پہ لونلینس کا کلچر کتنا زیادہ بڑھ گیا. اس کا خاص ایک ورڈ تھا میرے ذہن سے نکل گیا ابھی, ایک خاص ورڈ وہ یوز کرتے ہیں, ایک خاص لائف اسٹائل ہے جہاں پہ بچے بوڑھے وہ سب اکیلے رہنا چاہتے ہیں. مطلب زندگی سے اتنے اکتا گئے ہیں کہ وہ ایک لائف اسٹائل ہے جہاں پہ بس وہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں آئسولیٹ کر دیتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے, بس نہ کسی سے تعلق نہ کسی سے واسطہ, روبوٹ بن گئے سارے. اور یہ وہاں پہ بہت ریپڈلی پھیل رہا ہے اور لوگ اس سے پریشان ہو رہے ہیں کہ بھی اگر یہ معاملہ رہا تو پھر تو ہماری پوری پاپولیشن ہی ختم ہو جائے گی اس طرح سے. تو جہاں پہ لوگ ڈپریشن انگزائٹی میں بھی جا رہے ہیں, ان کا کوئی موٹیویشن نہیں ہے کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ کرنے میں, کوئی فیملی سٹارٹ کرنے میں, کوئی موٹیویشن نہیں رہی ان کے پاس. یہ ان معاشروں کا حال ہے جہاں پہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا, اللہ نے ان کو اپنا آپ بلا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. آگے فرمایا فما یکذبک بعد بالدین. تو پھر کیسے, یعنی اللہ سبحانہ یہاں پہ سوال پوچھ رہے ہیں, فما تو پھر کیا چیز جو ہے وہ تجھے آخرت کو جھٹلانے پہ مجبور کر رہی ہے. فما یکذبک بعد بالدین, کہ وہ کیا چیز ہے جو تجھے کاز کر رہی ہے کہ تو آخرت کو جھٹلا دے, وہ کیا چیز ہے؟ سوچ کے بتا کہ پھر یہ ساری باتیں پتہ ہونے کے باوجود تو کیوں جھٹلا رہا ہے جب تیرے سامنے انبیاء کی بات بھی موجود ہے. اب چاہے کوئی بندہ جو ہو یا کرسچن ہو یا مسلمان ہو, کیا اس کو انبیاء کے بارے میں نہیں پتا؟ اور باقی بھی جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہے, ان کے ہاں بھی کچھ نہ کچھ یہ والے کانسیپٹ موجود ہیں. تو خاص طور پہ جو میجورٹی, پوری دنیا کی جو میجورٹی ہے وہ کون ہے؟ جو کرسچن اور مسلم, تین جو ابراہمک فیتھس ہیں. ان کو نہیں پتا کہ ان کی موٹیویشنز کیا تھی. ابراہیم علیہ السلام کی موٹیویشن کیا تھی, نوح علیہ السلام کی موٹیویشن کیا تھی. آدم علیہ السلام پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا, یعنی تمام ہمارے جو ابراہمک فیتھس ہیں, آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یعنی یہ سارے انبیاء ہمارے اندر کامن ہیں. اور ان کی موٹیویشنز کیا تھی؟ یہ لوگ کیوں بے لوث ہو کے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر رہے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما یکذبک بعد بالدین, تو پھر تو آخرت کو کس بیسس پہ جھٹلا رہا ہے؟ یہ سوال ہے. پچھلی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے سوال پہلے پوچھا تھا, الم نشرح لک صدرک, ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے پچھلی صورتوں میں بھی, لیکن یہاں پہ اینڈ میں سوال آ رہا ہے. تو کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں سوال پہلے آتا ہے اور کچھ جن میں اینڈ میں. تو اس میں آخری دو آیتیں جو ہیں وہ سوال ہے. پوچھا گیا کہ فما یکذبک بعد بالدین, اب سوچ کے بتا کہ تو کیوں دین کو جھٹلا رہا ہے. تجھے جب پتا ہے کہ ہر چیز کا حساب ہونا ہے, تجھے پوری کائنات میں ایک بیلنس نظر آ رہا ہے, تجھے پوری کائنات میں ایک آرڈر نظر آ رہا ہے, چاہے سورج چاند ہو, دن اور رات ہو, زمین اور سمندر ہو, یا کچھ بھی چیزیں ہو, تجھے دنیا میں ایک بیلنس نظر آ رہا ہے, ہر چیز ایک نظام کے تحت چل رہی ہے. تو تجھے کیسے لگتا ہے کہ تو گناہ کر کے بچ کے نکل جائے گا؟ کیا بیلنس نہیں ہوگا؟ جس رب نے اس کائنات کو بیلنس سے کریٹ کیا وہ کیا ظلم کو برداشت کرے گا؟ کبھی برداشت نہیں کرے گا. تو یہ انسان کو ایک وارننگ دی جا رہی ہے, فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین, یقیناً کیا اللہ تعالیٰ بیسٹ جج نہیں ہے, بیسٹ فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ اب یہ دوسرا سوال ہے. پہلے کہا کہ تو یہ بتا کہ تو کیوں, کس چیز کی وجہ سے تو آخرت کو جھٹلا رہا ہے, اور پھر کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ بیسٹ جج نہیں ہے, کہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ یعنی کہ الیس ربک, کہ یقیناً تیرا رب جو ہے وہ بہتر فیصلہ, کیونکہ یہاں پہ اگر رب کہہ دیں گے تیرا رب تو پھر وہ ایک طرف لین ہو جائے گا نا کہ تیرا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام کیا کہ اللہ تعالیٰ فیئرنس کے ساتھ بات کرے گا, ہر کسی کے ساتھ فیئرنس ہوگی, جو بھی شخص آئے گا اس کے ساتھ انصاف سے بات ہوگی کہ جو اس نے کیا اس کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, ایز یو سو سو شل یو ریپ. تو اللہ تعالیٰ اس دن فیصلہ کرے گا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین فیصلہ, احکم الحاکمین, بہترین فیصلہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. بہترین اس لیے بھی کیونکہ سب سے زیادہ عدل کرنے والی ذات اللہ کی ہے. دوسرا بہترین اس لیے بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تیرے دل کی نیتوں سے بھی واقف تھا. کہاں چھپے گا تو؟ تیرے اعمال تو چلو کچھ لوگوں کو نظر آ گئے, کچھ کو نظر نہیں آئے, اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھ رہا تھا, اور اللہ تعالیٰ تو تیرے دل کا حال بھی جانتا تھا کہ تو نے فلاں کام کیوں کیا. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے کام بڑا اچھا کیا ہوتا ہے لیکن نیت پیچھے خراب ہوتی ہے, تو پھنسے گا, پھر بری طرح پھنسے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو نیت بھی پتہ ہے آپ کی. آپ کسی کو فیور کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اپیرنٹلی کسی کو کوئی گفٹ دے رہے ہیں, لیکن وہ گفٹ جو ہے آپ ال انٹینشن سے دے رہے ہیں,
نیت پیچھے خراب ہے اس کی. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس نیت سے دیا آپ نے. ایک بندہ گفٹ دیتا ہے بالکل بے لوس ہو کے دیتا ہے کہ جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں اس لیے گفٹ دے رہا ہوں آپ کو, یقین میں دل سے دے رہا ہوں, آپ اللہ کے بندے ہیں میں اس لیے آپ کو دیتا ہوں, ٹھیک ہے, ہمارا کوئی فیملی ممبر ہے جو بھی, تو اللہ کو تو نیت بھی پتہ ہے آپ کی. الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ تعالیٰ بہترین جج نہیں ہے جو تیرے ہر عمل سے واقف ہے. سو یہ وہ سورہ ہے جس کے مضامین جو ہیں یہ ڈیپلی فلسافیکل ہیں, اور اگر اس کا فلسفہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ کو سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ انشاءاللہ انسان جو ہے اس کا مقصد کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو پیدا کیا. دونوں سوال جو ہیں یہ بڑے غور طلب ہیں, اور یہ ایسے سوال ہیں جن کے بارے میں ہمیں خود سے سوچنا چاہیے کہ اگر میں خود دین کی طرف نہیں آ رہا, میں دین کو جھٹلا رہا ہوں, فما یکذبک بعد بالدین, اگر میں دین کو جھٹلا رہا ہوں اپنے ایکشن سے, ہو سکتا ہے میں دل میں مانتا ہوں, میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے, لیکن میں اپنے عمل سے جھٹلا رہا ہوں, تو کیوں کر رہا ہوں؟ وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں دین سے دور ہو رہا ہوں؟ وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں دین پر عمل نہیں کر رہا؟ وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں نے نماز چھوڑی ہوئی ہے؟ وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑا ہوا ہے؟ وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں نے رمضان میں روزے چھوڑے ہوئے ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اگر میاں ہوں تو بیوی کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتا, بیوی ہے تو میاں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی؟ کیوں میں جھٹلا رہا ہوں قیامت کے دن کو؟ کیا اللہ تعالیٰ بہترین ججمنٹ کرنے والا نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ میرے اوپر وٹنس نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا مجھے لگتا ہے کہ میں بچ کے نکل جاؤں گا, میرا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سو اس سورہ کی سمری کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی قسمیں کھا کے 5 ایسی شخصیات کا ذکر کیا جو کہ بہترین رول ماڈلز ہیں ہمارے لیے, اور پھر یہ بتایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو بہت اعلیٰ مقام پر فائز کیا تھا. لقد کرمنا بنی آدم, انسان کو بہت اونچا مقام دیا تھا, لیکن انسان اس مقام سے نا کبھی کبھار خود ہی پھسل کے نیچے آ جاتا ہے, اور اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے جتنا کوئی جانور بھی نہیں ہوگا. اتنے برے کام کرنے کی بھی کیپیسٹی انسان کے اندر ہے. تو اگر اچھے کام کرو گے انشاءاللہ آپ کا رب آپ کے ساتھ بڑا رحمان و رحیم ہوگا, غفور و غفار ہوگا, آپ کے لیے آخرت میں ٹھکانا اچھا ہوگا. اگر برے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ججمنٹ جو ہے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے, اللہ تعالیٰ شدید عذاب بھی دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک کام کریں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا ٹیون ان کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کے سب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.